یہ چل کیا رہا ہے؟ یہ خبریں یہ کہاں سے آنا شروع ہوئی ہیں؟ 20 لوگ ہیں، 20 ایم پی ایز ہیں، ناراض ہیں، وزیر اعلیٰ ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، حقیقت کیا ہے اس کی؟ سب سے پہلے فروخ صاحب آپ کا شکریہ۔ جہاں تک آپ ایم پی ایس کی بات کر رہے ہیں یا وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کی حکومت کی بات کر رہے ہیں، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی فروخ صاحب کہ یہ جو لوگ جو ذرائع اب کہہ رہے ہیں کہ 20 لوگ ہیں، کچھ 27 لوگوں کو کوٹ کر رہے ہیں اور کچھ ذرائع 50 لوگوں کو کوٹ کر رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ صرف 5 ایم پی ایس کے نام لے لیں کہ یہ 5 ایم پی ایس جو ہیں اس فارورڈ بلاک بنانے کے چکر میں ہیں، اگلے 10 منٹ میں وہ 5 ایم پی ایس اس کی تردید کریں گے جس کے بھی یہ نام لیں گے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں سکہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا چلتا ہے۔ یہاں پہ لوگوں نے محمود خان کی حالت دیکھی ہے، پرویز خٹک کی حالت دیکھی ہے، اور پھر پاکستانی سیاست میں جس نے عمران خان صاحب کو چھوڑا ہے صرف اور صرف رسوائی ہی اس کا مقدر بنی ہے، ضلالت ہی اس کا مقدر بنی ہے، وہ پاکستان کی سیاست سے مائنس ہو گئے ہیں بڑے بڑے لیڈر۔ تو بات بڑی واضح ہے کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ نامزد کردہ وزیر اعلیٰ عمران خان صاحب کے ہیں، کمپلیٹلی اعتماد ہے ان پہ عمران خان صاحب کا، ان پہ بات بڑی واضح ہے کہ ایسے کوئی گروپ نہیں ہے۔ یہ جو ذرائع بتا رہے ہیں یہ تمام تر چیزوں کی میں تردید بھی کرتا ہوں، کیونکہ خیبر پختونخوا میں سہیل صاحب کی جو مختلف لوگوں کے پاس جا رہے ہیں معمول کی ملاقاتیں ہیں؟ یہ تو ایم پی ایس تو معمول کی ملاقاتیں ہیں، غنی صاحب ان کے دوست ہیں، وہ ان کے جو ساتھ والا حلقہ ہے وہاں کے وہ ایم پی اے ہیں، وہ ان کے گھر گئے ہیں، اس میں اتنی بڑی کون سی بات ہو گئی ہے؟ میں نے تو کہہ دیا کہ کوئی 5 ایم پی ایس کے نام تو ہمیں بتا دیں، کوئی 20 کا فگر کوٹ کر رہا ہے، کوئی 27 کی کوٹ کر رہا ہے، کوئی 50 کا کوٹ کر رہا ہے، 5 ایم پی ایس کے نام کوئی بھی چینل کوئی بھی ذرائع ہمیں بتا دے، اگلے 10 منٹ میں وہ 5 احتجاج کرنے والے گھروں کے باہر آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں نا نام لے، نام اس لیے نہیں لے پا رہے۔ نہیں تو اگر آپ فارورڈ بلاک بنائیں گے تو پھر تو آپ کو سکرین پہ آنا پڑے گا نا، اس طرح تو نہیں ہوگا کہ آپ نام لیے بغیر فارورڈ بلاک بنائیں گے۔ خیبر پختونخوا کی زمین عمران خان کے سپاہی ان پہ تنگ کر دیں گے، یہاں پہ لوگوں نے محمود خان کی اور پرویز خٹک کی سیاست کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی تصور نہیں کر سکتا، یہ ون مین آرمی ہے۔ تحریک انصاف میں فیصلہ عمران خان کا ہوتا ہے اور وہی اس کے بانی ہے، چیئرمین ہے، لیڈر ہے، یہاں پہ تحریک انصاف ہی عمران خان ہے اور عمران خان ہی تحریک انصاف ہے۔ وزیر اعلیٰ سے سبھی خوش ہوں گے، دیکھیں نا پنجاب میں بھی ہمارے پاس ایم پی ایز آتے ہیں، بتاتے ہیں، بس ان کا چلے نہ چلے بتاتے تو ضرور ہیں کہ ہماری کہیں پہ بات۔ فروخ صاحب دیکھیں ہمارے 92 ایم پی ایز ہیں اس وقت ہاؤس میں، ہم 3/4 سے اس وقت ہاؤس میں موجود ہیں۔ اگر آپ منسٹریز کی بات کریں تو 30 لوگوں کی کیبنٹ ہے یا 31 لوگوں کی میکسیمم کیبنٹ ہوتی ہے، 92 کے 92 تو ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، پھر کسی کو پارلیمانی سیکرٹری بنا دیا جاتا ہے، کسی کو ضلع کا ڈیڈیکٹ چیئرمین لگا دیا جاتا ہے، ہر بندے کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے، گلے بھی ضرور ہوتے ہیں۔ تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، جب پارٹی اتنی بڑی ہو جاتی ہے تو تمام لوگوں کو تمام چیزوں پہ اتفاق ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے۔ میں آپ کو لکھنے کو تیار ہوں کہ جب تک عمران خان صاحب کا ہاتھ سہیل افریدی صاحب پر ہے، کسی کا باپ سہیل افریدی صاحب کی حکومت کو ختم نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں شفیع صاحب، جب آپ اتنے پورے اعتماد ہیں، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 5 لوگوں کے بھی نام، مجھے خوشی ہوئی ہے، اتنا اعتماد ہونا چاہیے، یہ وزیر اعلیٰ کو کیا پڑی محسن نقوی صاحب کے رات کے اندھیرے میں ملاقاتیں؟ کیا یہ بعد میں آپ کی طرف سے خبر نکالی گئی کہ ہاں ہماری ملاقات ہوئی تھی؟ جب میڈیا آیا اس کے اوپر پھر آپ لوگوں نے بتایا ملاقات کا کیا مقصد تھا، اور اگر ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہونی چاہیے، لیکن اسے چھپایا گیا، شاید اس پہ تھوڑا سا اعتراض ہے۔ فروخ صاحب اس ملاقات کو نہ چھپایا گیا نہ خفیہ رکھا گیا، میں نے تو 20 مئی کو اس کی تصدیق کر دی تھی کہ ہاں ملاقات ہوئی ہے، میں نے تو میڈیا ٹاکس میں باقاعدہ اس کی تصدیق کی ہے، افریدی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں اس کی تصدیق کی ہے۔ یہ ایک منصب کی ملاقات تھی، منصب سے، کیونکہ وزیر داخلہ بھی ایک منصب پہ اس وقت فائز ہیں اور وزیر اعلیٰ بھی ایک منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لائن آرڈر کی سچویشن جو خیبر پختونخوا میں ہے اس سے متعلق یہ ملاقات ہوئی تھی۔ 14 مئی کو یہ ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ ایک دن پہلے بنو میں ایک خودکش حملہ ہوا تھا جس میں ہمارے 15 پولیس کے نوجوان شہید ہوئے تھے، پھر ایک مارٹر گولہ ہنگو میں سویلین آبادی پہ گرایا گیا تھا جس میں 6 لوگ شہید ہوئے تھے، پھر اگلے دن لکی مروت میں ایک حملہ ہوا۔ تو یہ جو ملاقات ہوئی تھی یہ کوئی بھی خفیہ ملاقات نہیں تھی، اس میں کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی، کیونکہ وزیر داخلہ جو ہیں وہ ایک منصب پہ بیٹھے ہیں اور سہیل افریدی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، وہ اپنے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ لائن آرڈر کی سچویشن کی متعلق ہی تھی، امن و امان کی صورتحال۔
دیکھیے بیرسٹر گور اس وقت پارٹی کے چیئرمین ہیں، تحریک انصاف کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، وہ اس ملاقات میں موجود تھے۔ خان صاحب کے فیملی کا کوئی ممبر اس ملاقات میں موجود نہیں تھا۔ فریدی صاحب تھے، بیرسٹر گور صاحب تھے اور محسن نقوی سے، یہ تینوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر محسن نقوی صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی اس حوالے سے؟ کیوں دیکھیں نا، پورے پاکستان جانتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے قریبی آدمی ہیں، طاقتور وزیر داخلہ ہیں، چیئرمین پی سی بی ہیں، آپ لوگ بخوبی واقف ہیں ان کی طاقت سے، تو ان سے کوئی بات نہیں ہوئی عمران خان صاحب کے ریلیف کے حوالے سے، یا صرف بات بنو اور وہ کے پی کے لا اینڈ آرڈر کے اوپر ہی رہی؟ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں فاروق صاحب، ہم نے ایک چیز نوٹس کر لی ہے، اور چیز ہمارے ذہن نشین بھی ہو چکی ہے کہ جب بھی اس حکومت کے جو بھی نمائندے ہیں اس وقت، وہ وزیر اعظم ہو، وزیر داخلہ ہو، جب بھی ہم نے عمران خان صاحب کے متعلق ان سے بات کی ہے تو ہم نے ان کو بے اختیار پایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ صاحب کو فون آیا تو وزیر اعلیٰ صاحب نے خواہش ظاہر کی کہ ان کی ملاقات کروائی جائے، تو انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں، لیکن کوئی رپلائی بیک انہوں نے نہیں کیا۔ جب بھی حکومتی کسی بھی ارکان سے ہم نے عمران خان صاحب کے متعلق بات کی ہے، انہوں نے ہمیشہ ہمیں یہی کہے کہ ہم بات کر کے دیکھیں گے، ہم پوچھ کے بتائیں گے۔ پھر واپسی میں نہ وہ پوچھ کے ہمیں بات واپس رپلائی کرتے ہیں، نہ بات کر کے ہمیں کوئی جواب دیتے ہیں۔ آپ نے کہنا چھوڑ دیا، پھر آپ کو پتا چل گیا کہ اس معاملے پہ شاید یہ ان کے پاس اختیار نہیں، لیکن محسن اس معاملے میں یہ بے اختیار ہیں۔ میں ویسے حیران ہوں، محسن نقوی صاحب کم از کم ان کے حوالے سے تو کہا جا سکتا ہے اس ملاقات میں صرف امن و امان کی صورتحال ہی پر ڈسکشن تھی، اسی پہ ہی ڈسکشن ہوئی ہے۔ اپیکس کی کمیٹی میں وہ موجود تھے، وہاں پہ بھی امن و امان کی صورتحال پہ ڈسکشن ہوئی ہے۔ ہم نے کبھی بھی عمران خان صاحب کی بات محسن نقوی سے نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو خاص طور پہ جنید اکبر صاحب والا معاملہ ہوا، گلگت سے انہیں وہاں سے بھیجا گیا، اور وہاں پر جو کیمپین ہے، کیونکہ میں نے خود اس سے پہلے بھی وہاں پہ الیکشن کور کیا گلگت میں، تو وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ بڑے سخت حالات تھے جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی، لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر یہ حقیقت ہے کہ وہاں پر مریم نواز صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب وہاں پر باقاعدہ وہاں پر انہوں نے جلسے بھی کیے تھے اور کیمپین بھی کی تھی انہوں نے، وہاں پر پارٹی کی ساری لیڈرشپ، ان دونوں پارٹیوں کے لوگ موجود ہوتے تھے۔ تو اب وہاں پر کیا ہے، کیونکہ اس پہ وزیر اعلیٰ کے پی نے بھی بات کی ہے، اور یہ پارٹی کیا سوچ رہی ہے اس کے اوپر، اس معاملے پہ؟ دیکھیے فاروق صاحب، اس وقت پاکستان میں ایک ہی نیشنل پارٹی ہے اور ایک ہی جمہوری پارٹی ہے، وہ تحریک انصاف ہے، اور ہم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہے۔ جب ہماری گورنمنٹ تھی تو تمام لوگوں کو گلگت بلتستان میں آزادانہ طور پہ ہم نے کمپین کرنی دی۔ پھر جب ہماری گورنمنٹ تھی، یہ ہر روز 2 روپے جب لیٹر مہنگا ہو جاتا تھا تو مہنگائی مارچ کرنے آ جاتے، تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کی 9 مئی کی بات دیکھ لیں تو آپ پاکستان تحریک انصاف کو تو بریتنگ سپیس نہیں مل رہی، پولیٹیکل سپیس تو دور کی بات ہے۔